اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام، یہ لگاتار ان تین رکوع میں ان پیغمبروں کا، ان رسولوں کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہو۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے جو فرشتے آئے تھے تو وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انسان کی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھا مہمان ہے تو فوراً ایک بچڑا ذبح کیا اور پتھروں پر اس کو پکایا اور سامنے رکھا، اور انہوں نے سلام کیا، سلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ جب کھانا سامنے رکھا تو وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک تجسس پیدا ہوا، ایک قسم کا خوف کہ یہ کیوں نہیں کھاتے؟ اور حضرت سارا، بی بی سارا، اس نے یہ سارا کھانا پکانے کا انتظام کیا۔ 80 سال، 100 سال، یعنی بہت عرصہ ہوا شادی کا، بچے پیدا۔ تو جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو سارا رضی اللہ تعالی عنہ سن رہی، وہ بھی مسکرائی۔ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم آئے ہیں لوط علیہ السلام کے قوم کو ہلاک کرنے کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر کسی قوم میں 100 بندے ہو، 300 بندے ہو مسلمان، ان کو بھی ہلاک کر دو گے؟ کہا نہیں، نیچے تعداد کم کرتے رہے۔ اگر 40 بندے ہو، انہوں نے کہا پھر کہا نہیں، تو تعداد کم کرتے رہے۔ اگر 5 بندے ہو تو فرشتوں نے کہا نہیں۔ اگر 1 بندہ ہو مسلمان، انہوں نے کہا نہیں۔ لوط علیہ السلام جو پیغمبر ہے، انہوں نے کہا آپ پریشان ہو، ہم لوط علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیں گے۔ کیا کریں گے؟ بچا لیں۔ اس وقت فرشتوں نے خوشخبری دی کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ بیٹا عطا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اس عمر میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا شوہر یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، عجیب سی بات ہے۔ فرشتے کہنے لگے اللہ کا حکم ہے، آپ کو اللہ رب العزت بیٹا دے گا اور اس کا بھی آگے بیٹا ہوگا۔ من وراء اسحاق یعقوب،
اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری، اور پھر اس کے آگے اس کا بیٹا ہوگا کون؟ یعقوب۔ اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام اس کے بعد نہیں کہا کہ اس کے بعد یعقوب، بلکہ کس کے بعد کہا؟ اسحاق علیہ السلام۔ تو یہ بات سمجھ لو کہ اسحاق علیہ السلام سے آگے پھر یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یہ اس طرح یہ سلسلہ چلا۔ بعض لوگ تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہ اسحاق اسماعیل علیہ السلام کا بیٹا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم، اور یہاں پر ایک ادب اور بھی سیکھو۔ ہم آج کل کیا کرتے ہیں، کوئی مہمان آ جاتا ہے، اپنا موبائل نکال لیا، وہ بھی دیکھتا رہتا ہے، پھر وہ بھی تنگ آ جاتا ہے، وہ اپنا موبائل نکال لیتے ہیں، سارا ٹائم اسی میں دیکھتے رہے، پھر بعد میں چلتا ہوں، اچھا جی تھوڑا سا ٹھہرو، 1 گھنٹہ فضول دونوں بیٹھے رہے، بعد ٹھہرو یار، گپ شپ لگاتے ہیں، کھانا وغیرہ کھاؤ، چائے وغیرہ پلا۔ تو ابھی جو تک 1 گھنٹہ ضائع کیا، اس وقت کیوں نہیں پلایا، اس وقت کیوں نہیں کھلایا؟ فرشتے جب آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، نہیں پوچھا کھانا کھانے کی نہیں، کھانا لے آؤ کی نہیں، بلکہ فوراً ان کے لیے کھانا سامنے حاضر کر۔ یہ بھی ہے کہ کیا کرو، مہمان آئے اکھڑے منہ سے مہمانوں کی مہمان نوازی، مہمانوں کی کیا کرو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، آئے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، خوشخبری لے کر۔ وہ خوشخبری کس کی تھی؟ اسحاق علیہ السلام۔ کس کی تھی؟ قالو، کہنے لگے، سلام، السلام علیکم۔ انہوں نے آتے ہوئے کیا کیا؟ آپ یہ بھی ادب یاد رکھیں، کہیں پر جائے مہمان بن کر تو سلام کیا کرے، اور کوئی سلام کرے تو جواب دیا کرے۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا سلام۔ فما لبث، زیادہ وقت نہیں گزرا، یا فما لبث، اسی وقت، ان جاء بعجل حنیذ، لے آیا ایک بچڑا بنا ہوا، ایک بچڑا بنا ہوا، پتھروں پر گرم کیا، اور یا گرم پتے اس میں لپیٹا اور اس کو پکایا، پھر سامنے رکھا۔ فلما رآ، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، مہمانوں کے ہاتھ 2 فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ، کہ وہ اس کانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے، اسی طرح بیٹھے ہوئے۔ نکرہم وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، یہ بات اس کو ناگوار گزری، اور ایک قسم کا خوف دل میں پیدا ہوا کہ کیوں نہیں گا رہے۔ بندہ دل سے، اخلاص سے ایک چیز سامنے رکھے اور وہ کہتے ہم نے نہیں کہا یا نہ کہا۔ قالو، وہ کہنے لگے، قالو، کہنے لگے، لا تخف، ڈرو مت، انا ارسلنا، ٹھیک ہو گیا، انا ارسلنا، ہمیں بھیجا گیا ہے، الی قوم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ وامرأته قائمۃ، اس وقت اس کی بیوی کھڑی تھی، یعنی بی بی سارہ۔ فضحکت، ہنس پڑی، فضحکت، فبشرناها، ہم نے اس کو خوشخبری دی، باسحاق، کس کی؟ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا، اولاد کی نعمت سے نوازے گا، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اس کا آگے بیٹا ہوگا، اس کا نام ہوگا یعقوب، اس کا نام ہوگا۔ قالت، وہ کہنے لگی، یا ویلتا، یا ویلتا، کیسے ہو گئی، اعلد، میں بچہ جنم دوں، وانا عجوز، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، وانا عجوز، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں،
वहादा बाली शेखा, और ये मेरा शौहर भी शेख, और मेरा शौहर भी क्या है, बूढ़ा हो चुका है। अरबी में शेख बूढ़े हो गए, हमारे उर्दू में शेख किसको कहते हैं, रही शेख, और एक शेख खानदान। तो वहाजा बाली शेखा, और ये मेरा शौहर बूढ़ा हो चुका है। यानी क्या मतलब, आजूजुन, उम्र के इस हद पे आ चुकी हूँ कि अब आम तौर पर औरतों को बच्चा पैदा, और मेरा शौहर इस उम्र में आ चुका है कि अब वो, तो इन्ना हाज़ा लशैउन अजीब, ये तो कोई अजीब सी बात है कि इस उम्र में हमारा बच्चा पैदा होगा। कालू, वो कहने लगे फरिश्ते, अताजबीना, क्या तू ताज्जुब करती है, मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के मामले में, अल्लाह के हुक्म से सब कुछ हो सकता है। इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, यहाँ तो फिर भी मियाँ बीवी तो है ना, यहाँ फिर भी मियाँ बीवी तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, न बाप न माँ, न बाप न ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, वालिदा है बाप नहीं। सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पत्थर से निकाला, और ज्यादा दूर बात नहीं है, अभी कल वाले दर्स में हमने पढ़ा पिछले रुकू में, कि उन्होंने मुतालबा किया कि अगर इस पहाड़ से कोई पत्थर ऊँटनी, वो भी 10 माह की हामिला गाबन, तो हम ईमान ले आएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, और अल्लाह रब्बुल इज्जत तो कलमा कुन कहने का भी मुहताज नहीं। अताजबीन मिन अम्रिल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे घर वालों के ऊपर, तुम्हारे घर वालों के ऊपर। इन्नहु हमीदुम मजीद, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमद और सना और बुजुर्गी वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या है, काबिल तारीफ, जितनी भी तारीफें हैं, जो भी करता है, जिसका भी करता है, कोई डायरेक्ट अल्लाह का हम बयान करता है, कोई इनडायरेक्ट अल्लाह का हम बयान करता है, लेकिन सारे के सारे तारीफें किसके लिए है। कोई कहता है ये दीवार किस मिस्त्री ने बनाई है, फला सेठ ने बनाई है, बहुत जबरदस्त मिस्त्री है, बहुत अच्छा मिस्त्री है, और बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे हाथों की सफाई है। बज़ाहिर वो इस मिस्त्री का तारीफ कर रहा है, हकीकत में ये अल्लाह की तारीफ है। उस मिस्त्री का बनाने वाला कौन है, उसको जिंदगी किसने दी है, उसको हाथ किसने दिए हैं, उसको अकल किसने दी है, तो ये किसकी तारीफ है। हाँ, इन्नहु हमीदुम मजीद, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमीदुन, काबिल तारीफ है, हमद व सना उसी के लिए, मजीद बुजुर्गी वाला। अच्छा, जब ये गुफ्तगू हुई तो पहले तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सत्ता हो गए थे थोड़े से, कि मैंने खाना रखा, ये लोग खाना नहीं खाते, या तो खाने में कोई मसला है। तो इन फलम्मा ज़हबा अन इब्राहिम अर्रऊ, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वो खौफ दूर हो गया, वो खौफ, वो घबराहट दूर हो गई, वजाअतहुल बुशरा, और खुशखबरी उसके पास आई इसहाक अलैहिस्सलाम की सूरत में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बेटे की नेमत से नवाजेगा, जिसका नाम होगा इसहाक, फिर उसी का आगे बेटा होगा याकूब। युजादिलुना फी कौमि लूत, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर उसके साथ गुफ्तगू में मशगूल हुए लूत अलैहिस्सलाम के बारे में और उसके कौम के बारे में। और मैंने आपको बताया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, अगर किसी कौम में 300 बंदे मुसलमान हो फिर भी उस कौम को हलाक करोगे, तो फरिश्तों ने कहा नहीं। वो एक तादाद कम करता रहा, 5 तक आ गए, 40 तक आ गए, यहाँ तक कि फिर कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा अगर एक बंदा मुसलमान हो तो फिर भी उनको क्या करोगे, हलाक करोगे? उन्होंने कहा नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा वहां तो फिर
السلام ہے, وہ تو پیغمبر ہے, پھر کیسے جا رہے ہیں ان کو ہلاک کرنے؟ اللہ رب العزت کا حکم ہے ہم ان کو بچا لیں, ہم ان کو کیا کریں گے؟ ہاں, ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب, ابراہیم علیہ السلام بردبار اور صبر کرنے والا, منیب اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا. یا ابراہیم اعرض عن ھذا, اے ابراہیم علیہ السلام اس بات کو چھوڑے, اس بات کو رہنے دے, اس بات کو کہ کون ہلاک ہوگا, کون ہلاک ہو, بلکہ انہو قد جاء امر ربک, اللہ کا حکم آ چکا ہے, اللہ کا حکم آ چکا, عذاب کا فیصلہ ہو چکا. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ, اور ان کے اوپر آئے گا عذاب غیر مردود, اور وہ ایسا عذاب کہ اس کا حکم ہوا ہے اب وہ حکم واپس نہیں ہو, عذاب تو ان کے اوپر آ کر رہے گا. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا, اور جب ہمارے بھیجے ہوئے وہ فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس, پھر آگے لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ پھر اس کی گفتگو ہوئی, ہاں, اور قوم والوں نے کس گناہ میں وہ مبتلا تھے اور ان کے اوپر وہ عذاب کیوں آیا اور کیا عذاب تھا. انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی اگلے جمعے میں یا درس قرآن میں بیان کریں گے. آج والے جو خلاصہ سن لیں کہ اللہ کی رحمتوں سے, اللہ کی برکتوں سے کبھی بھی نا امید نہ ہو, کبھی بھی نا امید ہو. یہاں تو شادی کا 1 سال ابھی نہیں ہوا, ساس کہتی ہے بچہ نہیں آیا, بچہ ہاں ابھی 2 سال نہیں ہوئے, اور دنیا کے جتنے بھی حکیم ہیں, جتنے بھی ڈاکٹر ہیں, سب کے پاس چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ اس عمر میں تھے, اولاد نہیں, 80 سال, 100 سال, 120 سال روایت میں آتا ہے. اور بی بی سارہ خود کہنے لگی, ہاں وہ تو نا امید ہو چکی تھی کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں, اب بچہ پیدا کرنے کا عمر نہیں ہے, اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے, ہاں اس حالت میں اور اس عمر میں ہمارا بچہ ہوگا. تو اللہ رب العزت جسے چاہے 5 بنا دیتا ہے, وہ اس کو لڑکیاں اور نہ لڑکی, چاہے تو سب کو بیٹے عطا کرتے ہیں کیونکہ بیٹی نہیں ہوتی, چاہے تو بیٹیاں دے دیتے ہیں بیٹا نہیں ہوتا, اور چاہے دونوں دے دیتے, چاہے تو. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی حالت ہو, بیٹی ہو ساری اللہ کا شکر ہے, بیٹے ہو اللہ کا شکر ہے, دونوں ہو اللہ کا شکر ہے, اور اگر یہ تینوں صورتیں نہ ہو, بالکل اولاد نہیں ہے, پھر بھی اللہ کا شکر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دعا ضرور کرنی ہے, دعا اللہ کی امید سے, اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہو. اللہ کی رحمت سے کبھی بھی, کیا پتا کس وقت آپ ہاتھ اٹھائے, آنسو بہائے, اللہ سے مانگے, کون سا وقت ہے, قبولیت کا وقت ہے, کون سے الفاظ ہے اللہ کو پسند آ گئے, اور اللہ رب العزت نے حکم دیا, بیٹا دے دیا, بیٹی دے دی, جڑوا دے دیے, 4 5 بچے پیدا ہوتے ہیں اکٹھے. اللہ رب العزت قادر ہے, اللہ رب العزت کیا ہے, قادر ہے. بی بی سارہ کو بڑھاپے کی عمر میں اللہ رب العزت نے بیٹے کی نعمت سے نوازا, اور اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری, اسحاق علیہ السلام کی. اچھا, ایک سبق ہمیں اور ملتا ہے کہ جب بھی مہمان آئے تو ٹال مٹول سے کام لیں, اس کو ٹک ٹاک میں یا موبائل میں اس کو مصروف نہ رکھیں, چاند چڑانے کے لیے ادھر ادھر باتیں شروع کر دی, چائے نہ منگوانی پڑے, کھانا نہ کھلانا پڑے, کہیں پانی نہ پلانا پڑے. جب بھی مہمان آئے اپنی طاقت کے مطابق یا اپنی طاقت سے بڑھ کر, یہاں تک کہ اگر قرض بھی لینا پڑے نا تو مہمان کا احترام کرو, چاہے قرض کیوں نہ لے. اکرموا الضیوف, مہمانوں کی اکرام کرو, مہمان نوازی کرو.
تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام نے تو نہیں پہچانا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ تو انسانی شکل میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کوئی مسافر ہے، مہمان ہے، تو فوراً دسترخوان بچایا، کھانا سامنے حاضر کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سنت پہ عمل کریں۔ ہاں، اور باقی چھوڑو، کبھی کبھار میں تمہارے ڈپارٹمنٹ میں آتا ہوں، کبھی کبھار مجھے تو چائے پلایا کریں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا، اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعاؤں کا کیا کریں؟ خاص طور پر فلسطین کو اور وہاں پر مظلوم مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی دعاؤں میں کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے اس جمعے کی نماز کو جو ہم پڑھنے والے ہیں اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، روحانی بیمار ہے، جسمانی بیمار ہے، یا اللہ سب کو تندرستی عطا فرما، سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہے، خاص طور پر فلسطین میں، یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما۔ جو شہید ہو چکے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرما، جو وہاں پر زخمی ہو چکے ہیں اللہ ان کو جلد صحت عطا فرما۔ یا اللہ سب مسلمانوں کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جمعے والا دن ہے، بابرکت دن ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے لوگوں نے حج کرنے کا ارادہ کیا ہے، درخواستیں دی ہے، یا اللہ سب کے درخواستوں کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کے حج کو ابھی سے قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حج کرنے کی طاقت عطا فرما۔ یا اللہ عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کا طواف نصیب فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کا زیارت نصیب فرما۔ یہاں پر درود شریف پڑھتے ہیں، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یا اللہ روز رسول کے سامنے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وہاں پر طواف کرنے کی توفیق عطا فرما، صفا مروہ کی سعی نصیب فرما۔ یا اللہ بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ ہم گناہگار ہے، خطاکار ہے، سیاکار ہے، سزاوار ہے، یا اللہ اور کوئی نہیں ہے جو دعائیں قبول کرے، گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ نبی علیہ السلام کی قرب نصیب فرما۔ دنیا میں نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت میں نبی علیہ السلام کا قرب نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے حفاظت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ عمل نامہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرما۔ یا اللہ جتنی زندگی گزاری ہے گناہوں میں گزاری ہے، یا اللہ ہمارے گناہ ہمیں معاف فرما۔ جتنی زندگی باقی ہے یا اللہ اسلام والی نصیب فرما۔ یا اللہ موت آئے تو ایمان کی موت نصیب فرما، آخر وقت میں یہ کلمہ نصیب فرما، سب بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا